حضرت داؤد اور جالوت کے خلاف عظیم معرکہ۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب بنی اسرائیل کمزور ہو چکے تھے اور ان پر ایک طاقتور دشمن بادشاہ جالوت حکومت کر رہا تھا۔ جالوت ایک ظالم اور طاقتور جنگجو تھا جس کے پاس ایک بہت بڑی فوج تھی۔ اس کے طاقت اور بہادری کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ بنی اسرائیل اس کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ اپنے نبی کے پاس آئے اور عرض کیا، ہمیں ایک ایسا بادشاہ مقرر کر دیں جو ہماری قیادت کرے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اللہ کے حکم سے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا گیا۔ طالوت نے ایک بہادر فوج تیار کی اور جالوت کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئے تو میدان جنگ میں خوف کا ماحول تھا۔ جالوت اپنے بھاری ذرہ اور بڑے ہتھیاروں کے ساتھ میدان میں آیا اور للکار کر بولا، کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ اس کی آواز سن کر بڑے بڑے جنگجو بھی پیچھے ہٹ گئے۔ کوئی اس خطرناک جنگجو کے سامنے نہیں کر سکا۔ اس فوج میں ایک نوجوان بھی موجود تھا۔ یہ نوجوان تھے حضرت داؤد۔ حضرت داؤد اس وقت ایک عام سپاہی تھے، لیکن ان کے دل میں اللہ پر مکمل یقین تھا۔ وہ آگے بڑھے اور بولے، میں اس ظالم کا مقابلہ کروں گا۔ لوگ حیران رہ گئے، ایک نوجوان اس عظیم جنگجو کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا تھا؟ حضرت داؤد کے پاس نہ بھاری ہتھیار تھے اور نہ بڑے ذرہ۔ ان کے ہاتھ میں صرف ایک غلیظ پتھر پھینکنے والا ہتھیار تھا۔ انہوں نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا، اللہ کا نام لیا اور پورے طاقت سے گلیل سے جالوت کی طرف پھینکا۔ پتھر سیدھا جا کر جالوت کے سر پر لگا۔ ایک لمحے میں وہ عظیم جنگجو زمین پر گر گیا۔ میدان جنگ میں سناٹا چھا گیا۔ پھر بنی اسرائیل کے فوج خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ جالوت کے فوج خوف سے بھاگ کر کھڑے ہوئے۔ اس عظیم فتح کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو عزت اور بلند مقام عطا کیا۔ بعد میں اللہ نے انہیں بادشاہیت اور نبوت دونوں عطا فرمائی۔ سبق: اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں ہوتی، بلکہ ایمان، ہمت اور اللہ پر بھروسے میں ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی کہانی اور بھی مزید اچھے لگتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرو، شیئر کرو اور کمنٹ کرو کہ ابھی کون سی ہم لوگ ویڈیو بنائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔